ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اور ان کے ساتھ انسانوں کی شعبہ زندگی سے متعلق کتاب ہدایت بھی عطا کی گئی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو کتاب ہدایت ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی قرآن مقدس ہے۔ قرآن مقدس گنجینہ ہدایت ہے، جو اپنے اندر بے شمار معانی و مفاہیم اور ہدایت کا ایک بہتا ہوا سمندر لے کر کے موجود ہے ہمارے سامنے، ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں۔ قرآن میں سورتوں کے اعتبار سے 114 سورتیں قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ آج میری تقریر کا موضوع قرآن کی الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر ایک سورت ہے، جس کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں سننے کو اور سمجھنے کو ملیں گی۔ درود پاک پڑھیے ایک بار پھر سے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ والعصر ہم اور آپ بارہا پڑھتے سنتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ وہ پہلے میں برکت کے لیے پوری سورت پڑھ دیتا ہوں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں، نقصان میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کی، وتواصوا بالحق، اور حق کی ایک دوسرے سے وصیت کی، حق کے بارے میں بتایا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ قرآن مقدس کی 114 سورتوں میں سے میں نے بتایا الفاظ کے اعتبار سے نہایت مختصر یہ سورت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے، غور سے سنیے آپ۔ فرماتے ہیں کہ لو لم ینزل غیر هذه السورہ، 114 سورت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر اس سورت کے علاوہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن کی شکل میں اگر سورۃ العصر کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی بھی سورت نازل نہ فرماتا، لکفت الناس، تو یہی ایک سورت امت کے لیے، لوگوں کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وجہ بیان کی، لأنہا شملت علی جمیع علوم القرآن، کہ یہ پورے علوم قرآن کی جامع ہے اور اس کو گھیرے ہوئے۔ سوچئے، قرآن نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہر رتب و یابس کا بیان اس میں موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے، قرآن نے ہر چیز کو بیان کر رکھا ہے۔ تو قرآن ابتدائے آفرینت سے، دنیا پیدا ہونے سے لے کر کے قیامت تک اور اس کے بعد والے حالات کو ذکر کیا، لیکن میں نے قرآن کی سورہ والعصر کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا، آپ کو 3-4 چیزیں سمجھ میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ 4 لوگ صفت بیان کی کہ 4 صفتوں کے حامل جو ہوں گے وہ گھاٹے میں نہیں ہیں: ایمان لانے والے، عمل کرنے والے، حق کی وصیت کرنے والے، اور صبر کی وصیت کرنے والے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ صرف اس ایک صورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ قرآن میں کوئی صورت نازل نہ ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی ایک صورت کافی ہوتی۔ اب آپ سوچئے کہ قرآن کتنا جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کہ اس ایک 1.5 لائن کی صورت علوم قرآن کی جامع ہے، جس علوم قرآن کا احاطہ اور اس کو جمع کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔
اب ذرا غور سے سنیے آپ، سورہ والعصر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر. عصر کا کئی معنی مفسرین نے بیان کیا ہے. سب سے پہلا معنی یہ بیان کیا کہ عصر کا سیدھا سادہ معنی ہوتا ہے زمانہ، جس میں ہم زندگی گزارتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمانے کے ساتھ مالداری، فقیری، صحت، مرض اور اس طرح سے بے شمار چیزوں کو گھیر رکھا ہے کہ انسان ایک زمانے اور حالت کے اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، دوسرے زمانے میں وہ صحت مند ہوتا ہے، ایک زمانے میں مالدار ہوتا ہے تو دوسرے زمانے میں وہ فقیر ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے مختلف حالات زمانہ کے اعتبار سے انسان کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. چونکہ انسان کے اندر تمام حالات کی تبدیلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم ارشاد فرما کر کے ذکر کیا کہ اس کی جو تقسیم دن کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. پھر اس کے بعد گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا مستقبل کا زمانہ ہے. یہ تمام طرح کی تقسیمات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کر رکھی اور انسان اسے تقسیم کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس زمانے کے ساتھ ہمارے تمام طرح کے حالات جڑے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، کیونکہ اگر وہ دن جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، وہ راتیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، وہ مہینے اور سال جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اگر اس کو تم نے اللہ کی یاد سے غافل کر کے گزار دیا، اگر تم نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دن و رات کو گزار دیا، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پر تمہیں یہ مل رہا ہے کہ وہ زمانہ جس کی عظمت تو یہ ہونی چاہیے کہ اس کا ہر لمحہ اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں گزر رہا ہے تو بے شک وہ انسان گھاٹے میں ہے. یہ ایک زمانے کی قسم کھانے کی ایک وجہ ذکر کی گئی. رسول کریم علیہ السلام نے خود اس کو ذکر بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول والعصر کے بارے میں فرمایا کہ اقسم بالدہر، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی. قرآن کا نزول قبائل کے اعتبار سے مختلف زبانوں میں انہیں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی. کچھ لوگ خود رسول کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ کلمات بھی ادا ہوئے، والعصر والنوائب الدہر ان الانسان لفی خسر، لیکن ہم یہ جملہ والنوائب الدہر کا قرآن میں نہیں پاتے ہیں، اور نہ ہی یہ قرأت مشہورہ ہے کہ اسے ہم پڑھے جائیں، یہ ایک الگ گفتگو. تو نوائب الدہر سے رسول کریم علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عصر کو ذکر کر کے ہمارے اور آپ کے اس زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک تو یہ اہمیت قرآن کی ایک آیت بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. هو الذی جعل لکم اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، کہ یہ رات اور دن کی تبدیلی ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے کہ ہم صبح میں اٹھے، دن کا اجالا مل گیا، رات ہوئی اور سو گئے، اور اسی طرح سے ہماری زندگی گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ وہ پروردگار ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بھی بنایا ہے اور رات کو بھی بنایا، خلفتاً بدلتے ہوئے، کہ صرف دن نہیں تمہارے لیے رکھے بلکہ راتوں کو آرام کرنے کے بھی بنایا، صرف راتیں نہیں رکھی ہیں بلکہ دن کو کام کرنے کے لیے بھی رکھا ہے. یہ اس لیے رکھا ہے کہ جو اللہ کا بندہ چاہے تو وہ اللہ کے ان رات اور دن کی تبدیلیوں سے، چاہے تو اللہ کی کہ ان رات اور دن کی تبدیلیوں سے نصیحت حاصل کرے، یا چاہے وہ اللہ کا اور اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے. بے شک بے شک. یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم بس زندگی گزار رہے ہیں، رات اور دن ہو رہا ہے اور ہم تو بڑے خوش ہیں کہ رات ہے، سو گئے، دن ہے. انسان اگر صرف اللہ کی بنائی ہوئی اسی کیفیت پر غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دن بھی عطا فرمایا ہے اور رات بھی عطا فرمائی ہے، تو اسے خود احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے اندر جو رات اور دن کی تبدیلی رکھی ہے وہ انسانوں کے لیے کتنی بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس نعمت کا تصور انسان کر نہیں سکتا. اور امام راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک اور بات بھی بڑی شاندار انہوں نے نقل کی ہے. وہ فرماتے ہیں ہم اور آپ کو خطاب کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سال کی زندگی عطا فرمائے اور فرمایا کہ فلو ضیعت 1000 سنۃ، کہ 1000 سال آپ کو زندگی ملی
دن اور رات کی تبدیلی ہوتی رہی اور آپ اپنی زندگی کو گزارتے رہے. ثم تبت فی اللمحۃ الاخیرہ من العمر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرما دی کہ آپ زندگی کے بالکل آخر لمحے میں پہنچ گئے تھے، اب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اپنی بارگاہ میں رجوع کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ نے توبہ کر لی. تو فرماتے ہیں کہ بقیتا فی الجنت ابد الآباد، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخری لمحے میں تمہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی. 1000 سال تم نے زمانے کہ دن اور رات کو گزار کر کے برباد کر دیا اور ختم کر دیا، لیکن اس لمحے اخیرہ کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت جنت میں جب رکھے گا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھے گا، جو اس بات پر دلیل ہے کہ ایک لمحہ ہماری زندگی کا جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی حیثیت سے قبول ہو جائے، زمانے کا وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری کوئی عبادت قبول ہو جائے، زندگی کا وہ ایک لمحہ جو اللہ تعالیٰ ہماری کسی ادا کو پسند کر لے، وہی لمحے اخیر زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں جنت کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، گناہوں کے مٹنے کا سبب بن سکتا ہے، رسول کریم کی شفاعت کا سبب بن سکتا ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک. تو ہمیں یہ جو زندگی گزر رہی ہے، یہ زندگی زمانے کے ساتھ اس طرح سے محیط ہے کہ ہمیں ان لمحات میں سے ضرور ایسے لمحے کو نکالنا چاہیے جو زمانہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اور اس کی بارگاہ میں عبادت کا ہونا چاہیے.